محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کل بروز منگل 14 اپریل کو جامعہ دارالعلوم کراچی میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے زیر اہتمام تمام مکاتب فکر کا ایک اجتماعی اجلاس ہوا، جس میں موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا۔ مساجد کی بندش، جمعہ پر پابندی اور دیگر جو مسائل چل رہے ہیں آج کے حالات میں، اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی، جو آپ یقیناً تمام لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر پہلے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے گفتگو کی، اور اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب نے گفتگو کی۔ یہ تمام حضرات اور ان کے ساتھ دیگر تمام مسالک کے علماء موجود تھے الحمدللہ، اور ایک اتحاد اور یہ گانگت کی ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء ایک جگہ اکٹھے ہو کے ایک موقف دے رہے ہیں۔ جو علماء وہاں موجود نہیں تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ ان سے فون پہ مشاورت کی گئی ہے، تو یہ اس لحاظ سے تو بڑا خوش آئند تھا۔ کل جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک ہیجان بپا ہے، ایک دھماکہ سمجھ لیں پریس کانفرنس کی صورت میں ہو گیا ہے۔ ہر آدمی اس پریس کانفرنس کو لے کر اپنی اپنے ذہن کے مطابق اس پر اپنی آراء پیش کر رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام علماء نے مل کے حکومت کے خلاف جو ہے، حکومت نے جو ایک اعلان کیا تھا اس کے خلاف اپنا ایک الگ نقطہ نظر پیش کر دیا۔ ریاست کے اندر ریاست کا ایک تصور اور اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ بجائے اس کے کہ حکومت کے ساتھ مل کے معاملات کو کیا جاتا یا حکومت سے مطالبات کیے جاتے، تمام علماء نے مل کر ایک متفقہ طور پر حکومت وقت کے خلاف اس موضوع پر اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ تاثر کیوں آیا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، جو آپ تقریباً تمام لوگوں نے وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا، جو اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اعلامیہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو گفتگو اور اس اعلامیہ کو دیکھیں گے، کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بنیادی طور پر اسی اعلامیہ کو پڑھ کے سنایا، جو متفقہ طور پر تمام لوگوں نے جس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ جو اعلامیہ ہے، اس اعلامیہ میں جہاں جہاں پر بھی جو نکات پیش کیے گئے، جو بھی باتیں کی گئیں، وہ تمام مطالبات کی حد تک پیش کیے گئے۔ اس اعلامیہ میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم بزور بازو یہ کرنے جا رہے ہیں یا یہ چیز آج سے امپلیمنٹ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ تمام چیزیں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم ان پوائنٹس کے اوپر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ گفتگو اپنی شروع کی تو انہوں نے کیا کہہ کے یہ گفتگو شروع کی، یہ بھی آپ سنیے۔ اس غرض سے علماء کرام کی تمام جماعتوں نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے علماء کا ایک اجتماع منعقد ہوا ہے، جس کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے لیے یہ اجتماع موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں، ان میں 5 وقتہ نماز باجماعت نماز جمعہ جاری رہے، 3 یا 5 افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی۔ اجلاس یہ بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی، گروہی، فرقہ وارانہ اور عصبیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے۔ ان امور کی تنفیذ اور عمل درآمد کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اب ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی گفتگو میں بار بار یہ کہا کہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں، لیکن ہوا کیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی جب گفتگو کو اختتام کیا اور صحافیوں نے سوالات کرنے چاہے ان سے، تو اس سے پہلے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب نے مائک سنبھالا اور انہوں نے کوئی گفتگو کی۔ اب ہوا یہ کہ جو ایک تاثر مفتی تقی عثمانی صاحب کی گفتگو سے سامنے یہ آیا تھا کہ علماء نے بیٹھ کے یہ مشاورت کی اور حکومت وقت سے یہ مطالبات کیے، جیسے ہی مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ لفظ اور یہ تاثر دینے کے بجائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، شاید
سبقت لسانی کی وجہ سے ایسا ہوا یا فرط جذبات میں ایسا ہوا یا جو بھی معاملات تھے، ان کی گفتگو سے واضح ایک تاثر یہ گیا کہ یہ مطالبات نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے جس کو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ یہ آج سے امپلیمنٹ ہے۔ آپ سن لیجئے مفتی منیب الرحمان صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی گفتگو کے بعد یہ کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لاک ڈاؤن کی اصطلاح استعمال نہیں ہوگی، مساجد فنکشنل ہوں گی۔ اب ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی گفتگو کے اندر ایک واضح فرق ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی گفتگو سے انہوں نے یہ بات واضح کی کہ یہ مطالبات ہیں، جبکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو سے قطعاً مطالبے کا کوئی عنصر سامنے نہیں آیا، بلکہ یہ عنصر سامنے آ رہا ہے کہ یہ مطالبات نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ایک اعلان ہے اور جو آج سے امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اور جب صحافی نے بھی یہ سوال کیا ان کی اس گفتگو کے بعد کہ جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آج سے نماز با جماعت بنا کسی پابندی کے، بے شک وہ جو ایک صورتحال ہے حفاظتی نقطہ نظر سے حفاظتی تدبیروں کے ساتھ، لیکن کیا آج سے امپلیمنٹ ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا؟ تو وہ سوال سنیے اور مفتی صاحب کا اور باقی جو ان کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا جواب سنیے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ آج سے مساجد میں اور نماز جماعت ہوگی، تو آج عشاء کے بعد عشاء میں انشاءاللہ جماعت ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، باجماعت نماز ہوگی، باجماعت تراویح ہوگی، باجماعت جمعہ ہوگا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ سنا، اچھا اب ہوا کیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو اور اس کے بعد جو صحافی کے سوال کے بعد انہوں نے مزید اس کو الیبوریٹ کیا، جس سے یہ سمجھ آئی کہ مفتی صاحب نے ایک طرح سے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور آج سے عشاء سے نمازیں بھی ہوں گی اور سب کچھ ہوگا، اور جو پہلے سے حکومت نے کہا تھا وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو صحافیوں نے پھر ایک اچھا سوال کیا اور وہ سوال کیا مفتی تقی عثمانی صاحب سے، کیونکہ ایک ابہام پیدا ہوا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے صحافی نے کیا سوال کیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا، آئیے سنیے۔ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو سامنے جو اعلامیہ پڑھا ہے اس میں جتنی بھی تجاویز ہیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ساتھ ہی ایک ہم نے 12 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس کی تنفیذ اور عمل درآمد کے طریقہ کار کا جائزہ لیتی رہے گی، اور اس کے مطابق وہ آگے اس کے اوپر تنفیذ اور عمل درآمد ہوگا۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے صحافی نے جو سوال کیا اس کا مفتی صاحب نے بڑا واضح جواب دیا۔ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں اور اعلامیہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اعلامیہ کی کاپی وہاں پہ تمام صحافیوں کو بھی دی گئی اور اب تمام لوگوں کے پاس وہ اعلامیہ کی کاپی بھی موجود ہے۔ اب اس صورتحال کے بعد، حالانکہ مفتی صاحب اس چیز کو کلیئر کر چکے تھے کہ یہ علماء نے بیٹھ کے جو مشاورت کی ہے اس کی روشنی میں ہم نے یہ تجاویز دی ہیں، یہ مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں اور حکومت اب اس کو سوچے سمجھے اور علماء کے ساتھ بیٹھ کے کرے۔ لیکن بدقسمتی سے میڈیا میں جیسا ہوتا ہے کہ علماء کے خلاف گفتگو کا آغاز اور یہ ساری چیزیں، اور خصوصاً مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو کے بعد یہ ایک تاثر بن گیا۔ حالانکہ مفتی صاحب نے اس تاثر کو زائل کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے رابطہ کر کے ان سے پوچھا جاتا کہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطالبات کیے، آپ تو جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو مطالبات کا کوئی عنصر سامنے نہیں آیا، لیکن ایک فضا بنا دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود ایک اچھا اقدام یہ کیا گیا کہ جیو نیوز کی طرف سے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو لائن پہ لیا اور ان سے اس ابہام کا ذکر کیا اور ان سے پوچھا کہ آیا یہ مطالبات تھے یا یہ کیا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب کا سوال اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا جواب سنیے، جس سے یہ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، ظاہر جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو صاف طور پر کہا گیا کہ اب لاک ڈاؤن کا آج سے اطلاق نہیں ہوگا، مگر جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے، پھر بعد میں طریقہ کار بتایا گیا ہے، صفائی اور یہ احتیاط کیا کیا برتنی چاہیے۔ تو آج سے جو لاک ڈاؤن کے اطلاق کا نہ ہونا ہے یہ ایک مطالبہ ہے یا پھر آپ لوگوں کی طرف سے فیصلہ ہے جو اناؤنس کر دیا گیا؟ جی نہیں، یہ مطالبہ ہے۔ دیکھیے، یہ ہماری جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ تجاویز ہیں، سفارشات ہیں، اور اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اور یہ جو اب وزیر اعظم کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ
उलमा का वो कोई इजलास बुलाएंगे तो और उसके अंदर इस बात को रखेंगे, पर मशवरा करेंगे, तो हमें उससे कोई इनकार नहीं है, वो ज़रूर करें और उसके अंदर हम अपनी ये बातें उनके खिदमत में पेश करेंगे। मैं क्लैरिटी के लिए जानना चाह रहा हूं कि अब जो भी आप लोग फैसला करेंगे, जो भी फैसला होगा, बेशक वो मसाजिद में जाने का हो, मसाजिद को खोलने का हो, मसाजिद में इबादत का हो, या फिर जो पहले आपका अरेंजमेंट हुआ हुकूमत के साथ उसी के तसलसल का हो, वो हुकूमत के साथ मिल के करेंगे और यही आवाम के लिए पैगाम है। जी, मतलब ये देखिए, हम कोई तसादुम हरगिज़ नहीं चाहते, न ऐसी चाहते हैं कि इस नाजुक मौके के ऊपर कोई खलफसार पैदा हो। हमने खुद आखिर में ये अपील की है कि इस मौके पर सियासी असबियत के और फिरका वाराना इस किस्म के इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए, लेकिन माकूलियत के साथ। नाज़रीन, आपने ये सुन लिया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की गुफ्तगू बड़ी वाज़ह है और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी बात है या मैंने मुतालबा, उन्होंने ये किया कि जिन उलमा के इस इलामिये पर नाम है और जिनके नाम वहाँ ज़िक्र किए, उनका मुत्तफ़िका तौर पर ये इलामिया मुतालबे की सूरत में था। अब ये बदकिस्मती से मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की गुफ्तगू की वजह से इसने दूसरा रुख इख्तियार किया। हम दोबारा ये कह रहे हैं कि हम मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहे, हो सकता है कि फ़र्त जज्बात में आके उन्होंने ये गुफ्तगू कर दी हो, लेकिन जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो एक बड़े काबिल शख्सियत हैं और पूरी पाकिस्तान में उनका, दुनिया भर में उनका एहतराम किया जाता है, जब उन्होंने ये कन्फ्यूजन दूर कर दी, तो मेरे ख्याल से मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के उन दो जुमलों को लेकर इस बहस को मज़ीद नहीं लेकर चलना चाहिए कि जी उलमा ने ऐलान जंग कर दिया और रियासत के अंदर रियासत बना रहे हैं और ये कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक और चीज़ आप देखिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसको फिर मज़ीद क्लियर करने के लिए एक ट्वीट की। वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखें, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि आज तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का जो इज्तिमा हुआ, इसका असल मौक़िफ़ वो है जो एलामिये में बयान हुआ। ज़ुबानी बातों और गलत अफवाहों के बजाय इलामिये के अल्फाज पर भरोसा किया जाए। ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि नहायत संजीदा तजावीज़ और मुतालबात पर मुश्तमिल है। अच्छा, इससे क्लियर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुफ्ती साहब ने सहाफ़ी के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कहा, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के सवाल के जवाब में भी कह दिया और फिर ट्वीट करके भी अपने इस मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया। तो हमारी उन तमाम लोगों से जो किसी भी मसले, किसी भी फ़िरके, किसी भी मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि अब इस बहस को मज़ीद प्लीज़ ना आप लेकर चलें और इस वक्त इत्तेहाद और यगानदगियत की ज़रूरत है। जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, जिनके मदरसे में ये इजलास हुआ, जो उस इजलास की सरबराही करने वालों में शामिल थे, जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाज़ में सब कुछ किया और जो एक मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, जब उन्होंने ये सारी बातें क्लियर कर दी, तो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के उन दो अल्फाज को नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस स्टेटमेंट को लेना चाहिए जो उन तमाम लोगों की तरफ से जारी की गई। ये तमाम गुफ्तगू होने के बाद ARY में मुफ्ती मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब को, जो वफाकुल मदारिस अल अरबिया के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, नाज़िम आला भी हैं और खैरुल मदारिस मुल्तान के मोहतमिम भी हैं, उनको भी लाइन पे लिया गया। उनसे भी दोबारा ये पूछा गया कि आया ये तमाम चीज़ें मुतालबात थे, ऐलानात थे, क्या थे? उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, आइए सुनिए। कि आपने जैसे फरमाया कि उलमाए कराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये हुकूमत को से मुतालबा किया है और हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि फैसले वो होने चाहिए जो काबिल अमल हो। नाज़रीन, अब उम्मीद है कि ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो गई होगी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बारहा इसका एक्सप्लेनेशन दे दी। उसके बाद कारी हनीफ जलंधरी साहब ने भी, जो इसमें टेलीफोनिक तौर पर शामिल थे और जिनका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र था, उन्होंने भी इसको क्लियर कर दिया। इसके बाद किसी तरह की महाजराई, किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू, इसकी कतअन कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने जो भी गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू अपनी जगह, वो किस वजह से थी हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ किया, उनके दस्तखत इस इलामी पर मौजूद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ थे, इसलिए उनकी बात को इसी तनाज़ुर में लिया जाए जो नुक्ता नज़र मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने और मुश्तरका तौर पर जारी किए गए इलामिये में जारी हुआ। तो हुकूमत से उलमा ने, जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर पूरे पाकिस्तान के उलमा ने, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने जो मुतालबात किए हैं, हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई जज्बाती लोग नहीं, ये कोई सियासी लोग नहीं हैं। इन्होंने बड़े गौर व फ़िक्र के साथ ये तमाम चीज़ें सामने रखी हैं
اور حفاظتی اقدامات اور باقی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ تمام تجاویز دی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان علماء کی تجاویز پر غور کرے، ان کو ساتھ بٹھائے، مشاورت کرے، اور 18 تاریخ کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے صدر مملکت کی زیر صدارت، ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ان تجاویز کی روشنی میں ہی کوئی لائے عمل سامنے آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔